ذہن کے دائرے کی آسمانی وسعت میں جہاں حقیقت دھندلا جاتی ہے اور تخیل اپنے پروں کو کھولتا ہے، وہیں سے خوابوں کا پر اسرار منظرنامہ شروع ہوتا ہے۔ یہ لامحدود امکانات سے رنگا ہوا ایک کینوس ہے، جہاں وقت، جگہ اور منطق کی سرحدیں لاشعوری تخلیق کے اتھا گڑھے میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ خوابوں کے دائرے میں خواہشات کی سرگوشیاں یادوں کی بازگشت کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں۔ خواب کی دنیا ایک غیر معمولی دنیا ہوتی ہے، جہاں طبیعت کے قوانین خواب دیکھنے والے ذہن کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں۔ خوابوں کی لاشعوری دنیا کی اس بھول بھلیوں کے اندر چھپی ہوئی سچائیاں بے نقاب ہونے کے انتظار میں اور فتح ہونے کی متمنی ہیں۔ خواب محض لمحہ بلمحہ تصورات نہیں، بلکہ وہ آئینہ ہوتے ہیں جو روح کی گہرائیوں کی عکاسی کرتے ہیں، جو لاشعوری خواہشات، خوف اور امنگوں کی جھلکیاں پیش کرتے ہیں، جو ہماری جاگتی ہوئی زندگی کو تشکیل دیتی ہیں۔ رات میں بہتے دریا کی طرح خواب ہمیں اپنی دریافت کے سفر پر لے جاتے ہیں اور ہماری سچی ذات کو روشن کرتے ہیں۔ وہ کائنات کی سرگوشیاں ہیں جو علامتوں اور استعاروں میں ہم کلام ہو کر ہمیں سننے، سیکھنے اور بڑھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ 6000 سال پرانی دنیا میں ابتدائی انسان نے لباس کیسے پہنا، تاریخ اس حوالے سے خاموش ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے مراکش سے ملنے والے 1,20,000 سال قدیم اوزاروں پر تحقیق کے بعد بتایا کہ انہیں چمڑے سے انسانی لباس بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے ماہرین کا خیال تھا کہ انسان نے آج سے لگ بھگ 40,000 سال پہلے ہی اپنے لیے لباس بنانا شروع کیا تھا، جبکہ اس سے قبل وہ جانوروں کی کھال اوڑھ کر خود کو موسم کی سختیوں سے بچایا کرتا تھا۔ اس وقت جب دھاگا ایجاد نہیں ہوا تھا تو لباس سیا کیسے گیا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر ذی فہم کے دماغ میں آئے گا۔ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ انسان جو جانور کو بطور خوراک استعمال کر رہا تھا، پھر اس کی کھالیں اس کی ستر پوشی کا کام کر رہی تھیں، تو وہ جانور کے جسم سے تو واقف ہو ہی گیا تھا۔ اس نے جانور کی نسوں کو بطور دھاگا استعمال کیا اور اس کی ہڈیوں یا سینگوں سے سوئیوں کا کام لیا گیا۔ سوئی، جو لباس کی تیاری کا سب سے اہم جز ہے، اسے سن 1755 میں ایک جرمن شخص چارلز ویزنتھل نے بنایا اور اسے برطانیہ میں پیٹنٹ بھی کیا گیا، لیکن بعد میں چارلز کی کوئی ایجاد ہمیں نہیں ملتی۔ سلائی مشین کی تاریخ کہ یہ کب ایجاد ہوئی وہ بھی سن 1790 کی ہے۔ ایک انگریز تھامس سینٹ نے ایسی مشین کا کاغذی اسکیچ بنایا تھا جو کپڑے سینے کے لیے استعمال ہوتی۔ تھامس سینٹ کے گزرنے کے 40 سال بعد اس کی ڈرائنگز کی مدد سے انسان سلائی مشین بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ الیاس ہووے سن 1800 کا ایک امریکی موجد تھا جو سلائی مشین کے ڈیزائن کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ الیاس ہووے نے جو مشین بنائی، اس کی سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے سوئی کی جڑ میں سوراخ کیا، جیسا کہ عام طور پر ہاتھ کی سلائی میں استعمال ہونے والی سوئی میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی مشین سے صرف جوتا سی سکتا تھا۔ کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی۔ الیاس ہووے ایک عرصے تک اسی ادھیڑ بن میں رہا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اس نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ وحشی قبیلے کی قید میں ہیں اور ان وحشیوں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر سلائی مشین تیار کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ خواب میں بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے سلائی مشین نہیں بن پاتی اور یوں مقررہ وقت پورا ہو جاتا ہے۔ جب سلائی مشین ان وحشیوں کے حوالے نہیں کرتا تو وہ اسے مارنے کے لیے آتے ہیں۔
ہووے ان کے ہاتھوں میں موجود برچھوں کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ ہر برچھے کی نوک پر سوراخ ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اپنی مشین کے ڈیزائن میں سوئی کا چھید اوپر کے بجائے نیچے کی جانب کرتا ہے تو وہی مشین جس سے کپڑوں کی سلائی ناممکن تھی، چھید کے نیچے ہونے کی وجہ سے کپڑوں کی سلائی بخوبی کرنے لگی۔ جیسے ہی حقیقت کے پردے کا آخری وسوسہ پگھل گیا، خواب بھی جیسے تعبیر بن گیا، کیونکہ خوابوں کے دائرے میں حقیقت کی سرحدیں ایک دور کی یادیں ہیں اور روح تخیل کے پروں پر اڑان بھرنے کے لیے آزاد ہے۔ خواب صبح کی شبنم کی طرح دھندلا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جوہر باقی رہتا ہے، اور اس جادو کی یاد دہانی ہمیں دریافت کرنے اور ایک بار پھر خواب دیکھنے کا اشارہ کرتی ہے۔